الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وإمامنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إن شاء الله تعالى ممن يبايع تحت الشجرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ برادران عزیز اور بزرگان محترم، شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے۔ اس کے بعد جو اگلا جمعہ آئے گا انشاءاللہ وہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہوگا انشاءاللہ۔ رمضان المبارک جو کہ شعبان سے بالکل ملا ہوا مہینہ ہے، تو شعبان کا مہینہ رمضان المبارک کی تیاری کے لیے آتا ہے۔ اس تعلق سے کافی باتیں آپ حضرات تک پہنچ چکی ہیں گزشتہ جمعے میں، اس سے پیوستہ جمعے میں اور اس سے پیوستہ جمعے میں، کہ رمضان المبارک کا کس قدر اہتمام کیا جانا چاہیے، اس کی پہلے سے تیاری کی جانی چاہیے، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، ہر اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو فارغ کرنا چاہیے۔ شعبان المعظم کا مہینہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی کی وفات کا بھی مہینہ ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج اس تعلق سے تھوڑی سی بات آپ حضرات کے سامنے عرض کی جائے کہ جو مشہور صحابہ اکرام ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے تذکرے اور ان کے واقعات تو ہم سنتے رہتے ہیں اکثر و بیشتر، لیکن جو غیر مشہور ہیں عموماً عوام الناس ان سے ناواقف ہوتی ہے، اور ان کے کیا واقعات ہیں، کیا قربانیاں ہیں، ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، وہ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں، اس تعلق سے واقفیت کم ہوتی ہے عموماً۔ تو ایک صحابی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کا نام ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث کی کتابوں میں نام آتا ہے تو آپ نے نام ضرور سنا ہوگا، روایات میں۔ یہ طائف کے رہنے والے تھے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی وفات اسی ماہ شعبان المعظم کے مہینے میں ہوئی۔ طائف کے رہنے والے تھے، اور طائف کا علاقہ جو ہے وہ بہت سرسبز و شاداب علاقہ کہلاتا ہے، اور طائف کے بھی ایک ایسے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جو مالی اعتبار سے بہت مضبوط تھا، اور بڑے ذہین تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ذہانت عطا فرمائی تھی۔ امام صحابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عرب کے 4 مشہور ذہین لوگوں میں سے ایک حضرت مغیرہ بن شعبہ تھے، یعنی ایسے 4 لوگ جو کہ عرب میں سب سے زیادہ ذہین پائے جاتے تھے اس زمانے میں، ان میں سے ایک حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام آتا ہے۔ آپ سن 50 ہجری تک زندہ رہے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 40 سال مزید آپ حیات رہے، کل 72 یا 73 سال کی عمر آپ نے پائی ہے۔
طائف کے اندر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا تھا کچھ لوگوں کے ساتھ. تو ایک مرتبہ اس جھگڑے میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے وہ لوگ ختم ہو گئے اور ان کا مال بھی ان کے پاس آ گیا. یہ آپ کے اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ ہے، بلکہ اسلام لانے کی وجہ یہی بنی اور اس واقعے کے بعد ہی آپ مشرف با اسلام ہوئے. بہادر تھے، طاقتور تھے، ذہین تھے. تو جن لوگوں سے دشمنی تھی، جن لوگوں سے جھگڑا ہوا، ان کو آپ نے ختم کر دیا اور ان کا مال بھی ظاہر سی بات ہے وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کے قبضے میں آ گیا. اس کے بعد ہی آپ کے دل میں اسلام کے لیے محبت پیدا ہوئی اور آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. جو مدینہ میں سب سے پہلے ملاقات ہوئی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کا علم تھا کہ انہوں نے کچھ بندے ختم کر دیے ہیں اور ان کا مال بھی ان کے پاس ہے. یعنی یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتلاتا ہے کہ ان کو کس قدر خبر رہتی تھی اس دور میں بھی، کہ وہ اتنے اپڈیٹڈ تھے کہ انہیں اس واقعے کی بھی خبر تھی. تو جب ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی خواہش ظاہر کی، تو انہوں نے سب سے پہلے یہی پوچھا کہ ان بندوں کا کیا ہوا اور ان کا جو مال تمہارے پاس تھا اس کا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے وہ مال تو میرے پاس ہی ہے، میں اس مال کو لے کر کے آیا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضری ہوئی، آپ نے اسلام قبول کیا اور پھر اس کے بعد اس مال کی پیشکش کی کہ یہ مال میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں اسلام کی خدمت کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو لینے سے انکار فرما دیا کہ ہم دھوکے سے لیا ہوا مال قبول نہیں کرتے. تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی یہ تو مجھ سے ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی کے کلمات کہے اور کہا خوشخبری ہے تمہارے لیے کہ اسلام اس سے پہلے کیے ہوئے تمام گناہوں کو دھل دیتا ہے، لہذا اب تمہیں اس تعلق سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تمہارے معاملات کا معاملہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن اسلام لانے سے پہلے جو بھی گناہ یا جو بھی غلطی تم سے ہو گئی، اسلام لاتے ہی اسلام گزشتہ زندگی کے تمام گناہوں کو اور تمام غلطیوں کو دھل دیتا ہے. ایمان جب لاتا ہے بندہ تو ایمان اس کے پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کو دھل دیتا ہے اور وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو ابھی جنا ہے، یعنی ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے اس کو. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی کہ اب تم اپنی زندگی صحیح سالم گزارو گے تو اس زندگی کا کوئی مواخذہ تم سے انشاءاللہ نہیں ہوگا. پھر آپ نے جو زندگی گزاری ہے وہ ایک مثال ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو اس قدر محبت اور اس قدر عشق تھا کہ جو صلح حدیبیہ ہوئی ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر جو کافروں سے صلح ہوئی تھی اور ایک ایگریمنٹ ہوا تھا آپس میں تاکہ جنگ نہ ہو، کچھ شرائط ان کی مانی گئی تھی، کچھ شرائط ان کی مانی گئی تھی، اور ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ اس کے بعد تاکہ جنگ نہ ہو اور لڑائی جھگڑا اور قتال نہ ہو. تو اس وقت جو کافروں کی طرف سے، کفار کی طرف سے جو بات کرنے کے لیے بندہ منتخب کیا گیا تھا، جو بات کرنے کے لیے وکیل بنا کر کے بھیجے گئے تھے، ان کا نام تھا عروہ بن مسعود. بڑے پڑھے لکھے تھے، یہ بعد میں چل کر کے صحابی بھی بنے، لیکن اس وقت ایمان نہیں لائے تھے. بہت پڑھے لکھے تھے، مطلب پڑھنا تو جانتے ہی تھے، لکھنا جانتے تھے، جو کہ اس وقت ایک بڑی قابلیت ہوتی تھی. اس زمانے میں لوگ لکھنا کم جانتے تھے. جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اس زمانے میں کاتب کم ہوتے تھے، تو ان کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ لکھنا بھی جانتے تھے اور خوش خط تھے، یعنی اچھا لکھتے تھے. تو بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں جاتے تھے، بادشاہوں سے گفتگو کرتے تھے، گفتگو کرنے کا سلیقہ تھا، الفاظ کا ذخیرہ ان کے پاس تھا، یعنی بڑے ٹیلنٹڈ آدمی تھے عروہ بن مسعود. جب کسی سے بات کرتے تھے تو اس کو اپنا گرویدہ بنا لیتے تھے، یہ ہنر ان کے پاس تھا. کفار نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے صلح حدیبیہ کے موقع پر بھیجا. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ سگے چچا تھے.
حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ میرے چچا عروہ بن مسعود بات کرنے کے لیے آ رہے، تو وہ چونکہ اپنے چچا کے ہنر سے واقف تھے اور سگے چچا تھے، تو ظاہر سی بات ہے سب کچھ جانتے تھے ان کے بارے میں، تو انہوں نے اپنے منہ کو بند کیا، اپنے منہ پر کپڑا لگایا اور تلوار ہاتھ میں لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کھڑے ہو گئے، چہرہ ڈھکا ہوا تھا، لہذا عروہ بن مسعود پہچان نہیں رہے تھے کہ کون ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا، بات چیت شروع ہوئی۔ بات چیت کے دوران عروہ بن مسعود کا ہاتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف بڑھا، تو روایات دونوں طرح کی روایات آتی ہے کہ وہ ایک لجاجت کے لیے بھی ہو سکتا ہے، جیسے کسی کو منانے کے لیے اس کی داڑھی میں ہاتھ ڈالا جاتا ہے کہ مان جائیے، ان باتوں کو قبول کر لیجئے، اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر روب جمانے کے لیے انہوں نے ہاتھ بڑھایا۔ بہرحال اللہ ہی جانتا ہے کیا نیت تھی ان کی، لیکن جیسے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ بڑھا تو مغیرہ بن شعبہ نے اپنی تلوار کا دستہ ان کے ہاتھ پر مارا اور کہا اس ہاتھ کو پیچھے لو، اور اگر دوبارہ محمد مصطفیٰ کی طرف یہ ہاتھ بڑھا تو تمہارا ہاتھ یہ واپس نہیں جائے گا۔ ابو عروہ بن مسعود جو کہ اتنے بڑے آدمی تھے، ان کا اتنا بڑا قد تھا کہ بادشاہوں کے دربار میں ان کو بھیجا جاتا تھا، ایک بادشاہ سے دوسرے بادشاہ کے درمیان جو معاملات طے ہوتے تھے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پڑھے لکھے آدمی تھے اور اس وقت پڑھے لکھوں کا فقدان تھا، تو ان کی ایک بڑی حیثیت تھی، تو ان کو بہت غصہ آیا کہ یہ گستاخی کون کر رہا ہے، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم میں مہمان ہوں اور قاصد بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، تو ویسے ہی اس وقت میری میزبانی تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم خاطر تواضع کرو، اور میرے ساتھ یہ گستاخی یہ کون کر رہا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارا بھتیجا ہے مغیرہ بن شعبہ۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا تو انہوں نے اپنا چہرہ کھولا، تو عروہ بن مسعود نے ان سے کہا کہ تمہیں یاد نہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا احسان کیے ہیں؟ اپنی چھاتی پر بٹھا کر میں نے تمہیں کھلایا ہے، تمہیں پالا ہے، تمہیں بڑا کیا ہے، اور تم میرے اوپر تلوار اٹھاتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ چچا تمہارے سارے احسان ایک طرف، لیکن محمد مصطفیٰ کی شان میں کوئی گستاخی ہوگی اس کو میں برداشت نہیں کروں گا، میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے چچا ہو۔ تو عروہ بن مسعود کی طبیعت پر اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ جب وہ یہاں سے واپس گئے تو کفار نے ان سے پوچھا کہ تم نے محمد میں اور محمد کے ساتھیوں میں کیا دیکھا؟ تو انہوں نے ایک جملہ کہا کفار سے کہ میں نے محمد کے دربار میں دیکھا کہ جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے صحابہ ہیں، وہ ان سے اس قدر محبت کرتے ہیں اور اس قدر جانثار ہے ان کے اوپر کہ دنیا میں کوئی بادشاہ ایسا نہیں گزرا جس بادشاہ کے درباری اس بادشاہ پر اتنے جانثار ہو اور اس سے اتنی محبت کرتے ہوں جتنی محبت صحابہ حضور سے کرتے ہیں، محمد سے کرتے ہیں۔ تو کوئی تو بات ہے محمد کے اندر اور کوئی تو بات ہے اسلام میں، تو یہ بات ان کے کھٹکتی رہی کہ میرا سگا بھتیجا میرے خلاف کھڑا ہو گیا، ایسی کیا بات ہے اس مذہب کے اندر اور ایسی کیا بات ہے محمد کے اندر کہ میرا سگا بھتیجا جس کو میں نے پال پوس کر بڑا کیا وہ میرے خلاف کھڑا ہو گیا اور میرے خلاف اس نے تلوار تان دی۔ تو اس کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ اس کے بعد پھر وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی آپ کی کہ آپ اس بیعت کے موقع پر تھے اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا، اور اس کے بعد بھی جب وہ طائف چلے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو آپ تشریف لائے، تو جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کو تدفین کے وقت قبر میں اتارنے کے لیے اترے تھے، ان میں سے ایک حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو چند صحابہ قبر میں اترے تھے ان میں سے ایک یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جب آپ کو قبر میں اتار کر کے واپس اوپر چڑھ گئے تو ان کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ ایک مرتبہ میں آخری بار اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک کا بوسہ لوں، لیکن تمام صحابہ موجود تھے، تو اب دوبارہ واپس قبر میں کیسے جائیں؟ تو روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، وہ انگوٹھی اپنی قبر میں گرا دی۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ بہت ذہین تھے، عرب کے 4 ذہین لوگوں میں سے ایک تھے جن کا ٹاپ 4 میں نام آتا ہے ان کا، تو اپنی انگوٹھی انہوں نے گرا دی اور پھر صحابہ سے کہا کہ ارے وہ میری انگوٹھی جو ہے قبر میں گر گئی۔
جو کبار صحابہ تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ادھر جائیے قبر میں اور اپنی انگوٹھی لے کر کے آئیے. تو یہ قبر میں اپنی انگوٹھی اتار لینے کے بہانے اترے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو بوسہ دیا. تو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آخری بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بوسہ لینے والے صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ. اس کے بعد بھی جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اس کے بعد بھی آپ نے جہاد کیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کئی غزووں میں، غزوہ حنین میں، غزوہ تبوک میں، غزوہ طائف میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پر بھی شریک رہے. اور جہاد کی تو اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو جہاد کرے تو اس کے راستے کا جو گرد و غبار ہوتا ہے وہ جس کے جسم پر لگ جائے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. تو ان غزووں میں بھی آپ شریک رہے. اور غزوہ طائف میں جب طائف کا غزوہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی ایک بت تھا، جیسے عرب میں بت تھے بڑے بڑے لات عزا، یہ بڑے بڑے بت عرب کے اندر تھے، ایسے طائف میں بھی ایک بڑا بت تھا. اس کو توڑنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو بھیجا اور ان کے ساتھ اپنے سسر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور مغیرہ بن شعبہ سے کہا کہ جاؤ اس بت کو توڑ کر کے آؤ. اس کے پیچھے بڑی حکمت تھی، کیونکہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود طائف کے رہنے والے تھے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ طائف کے علاقے سے تھے، طائف کے رہنے والے تھے. جب آپ نے وہ بت توڑا تو جو طائف کے لوگ رہنے والے تھے، طائف کے باشندے تھے، ان پر اس کا گہرا اثر ہوا کہ ہمارے ہی قبیلے کا، ہمارے یہاں کا رہنے والا ایک بندہ اگر بت کو توڑ رہا ہے تو اس کا مطلب کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے. اور یہ تو ملت ابراہیمی کی گھٹی میں چلی آ رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہی ہے نا یہ دین جو ہے دین محمد، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آبا و اجداد میں سے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑا تھا نا، وہ تو ان کے والد جو تھے آزر، وہ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے اور ان کی جو پوری قوم تھی وہ بتوں کی عبادت کیا کرتی تھی. تو قرآن میں آیا تاللہ لأکیدن اصنامکم، کہ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ میں تمہارے بتوں کو توڑ دوں گا. ایک دن انہوں نے بت خانے میں داخل ہو کر کے سارے بتوں کو توڑ دیا اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے گلے میں کڑالی لٹکا دی. تو جب وہ آئے پوچھا کہ ان بتوں کو کس نے توڑا ہے، تو کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جو بڑا بت ہے اس کو غصہ آ گیا ہوگا کسی بات پر اور اس نے کڑائی لے کر کے سارے چھوٹے بتوں کو توڑ دیا. وہ کہنے لگے کہ یہ بھی توڑ سکتا ہے کیا؟ اس کے اندر کہا یہ قدرت ہے کہ یہ بتوں کو توڑ دے، تو مجھے بیوقوف بنا رہے ہو. تو کہا اچھا اس کے اندر اگر یہ قدرت نہیں ہے کہ یہ بتوں کو توڑ دے تو تم اس کو اپنا خدا کیوں مانتے ہو، اس سے اپنی حاجتیں کیوں مانگتے ہو؟ جب یہ چھوٹے بتوں کو بھی توڑ نہیں سکتا تو تمہاری حاجتیں کیسے پوری کرے گا؟ تو یہ تو ملت ابراہیمی کی گھٹی میں ہے. لہذا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طائف کے اس بڑے بت کو توڑا اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کام لیا، کیونکہ وہ وہاں کے رہنے والے تھے تو ان کے ذریعے گہرا اثر ہوا. سن 50 ہجری تک آپ حیات رہے، 72 یا 73 سال کی آپ نے عمر پائی اور آپ کا وصال اسی شعبان المعظم کے مہینے میں ہوا جو شعبان کا مہینہ چل رہا ہے. تو یہی اسی تعلق سے، اسی نسبت سے جی چاہا کہ آج ان کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پہنچے، کیونکہ صحابہ جو ہیں وہ عموماً جو مشہور صحابی ہیں ان کے واقعات تو ہم پڑھ لیتے ہیں یا ان کے واقعات تو سننے کو مل جاتے ہیں، لیکن جو غیر مشہور صحابی ہیں جن کا بڑا کردار رہا ہے اسلام کے اندر اور بڑی قربانیاں رہی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کے بڑے واقعات ہیں ان کے، لیکن عموماً وہ نہ ہم سنا پاتے ہیں نہ آپ سن پاتے ہیں، وقت کی قلت رہتی ہے، وہ باتیں پہنچ نہیں پاتی. رمضان المبارک کا مہینہ بالکل قریب ہے اور رمضان کی آمد ہے. شعبان کا یہ آخری جمعہ ہے. اگلا جمعہ جو ہے وہ بہر صورت انشاءاللہ رمضان کا ہوگا، چاہے روزہ پہلا جمعرات کو پڑے یا جمعے کو پڑے. اگلا جو جمعہ ہے وہ رمضان کا ہوگا، یہ طے ہے. پہلا روزہ جمعے کو ہوگا، یہ طے ہے. جمعرات کو ہو گیا تب تو دوسرا ہوگا، لیکن جمعے کو تو رمضان شروع ہو ہی جانا ہے. اس لیے آپ سب اپنے آپ کو بالکل تیار کر لیں، فارغ کر لیں. 4-5 دن کا وقت بچا ہے. بدھ کے دن ممکنہ تراویح ہو سکتی ہے. بدھ کے دن امکان ہے تراویح ہونے کا، بلکہ ہائی چانسز ہیں اس بات کے کہ بدھ کو تراویح ہو جائے گی اور 29 کا چاند ہو جائے گا. 90% بلکہ 95% آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار کر لیں کہ بدھ کی رات کو تراویح ہوگی انشاءاللہ اور جمعرات کو پہلا روزہ ہوگا. اگر ایسا نہ ہوا تو جمعرات کو تو یقیناً پہلی تراویح ہوگی اور جمعے کو یقیناً پہلا روزہ ہوگا انشاءاللہ. لہذا اگلا جمعہ بہرحال رمضان المبارک کا جمعہ ہوگا انشاءاللہ.
لہٰذا اپنے آپ کو فارغ کر لیں اور رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے جو باتیں پچھلے 3 جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں ان کو عمل میں لا کر کے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو رمضان المبارک کی ساعتیں نصیب فرمائے، ہم سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اور پھر رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔